الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ نماز کے مسائل جو ہیں ان پر ہم بات کر رہے تھے۔ تو پچھلے سیشن کے اندر جس موضوع پر ہم نے بات کی وہ تھا مساجد کا بیان۔ مساجد کے بیان میں سے ہم نے جس چیز کو بیان کیا، تعمیر مسجد کی فضیلت کیا ہے، مسجد کو بنانے کی فضیلت کیا ہے، اسی طرح مسجد کے اندر آنے جانے والا جو شخص ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ، اس کے لیے ایمان کی گواہی دو، اور اسی طرح یہ جو مساجد کو آباد کرنے والے ہیں یہ اللہ رب العالمین کے ہمسائے ہیں، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ العزیز جس چیز پر ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ تعمیر مسجد کے آداب کیا ہیں، اور اسی طرح مسجد کی خبر گیری کرنا، اور اسی طرح مسجد کی آباد کاری جو ہے، اس چیز کے اوپر انشاءاللہ العزیز آج ہم بات کریں گے۔ تو تعمیر مسجد کے جو آداب ہیں ان میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو مسجد ہے یہ فقط اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے بنانی چاہیے۔ جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے گھر کو بنانے کی فضیلت جو ہے وہ یہ ہے کہ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا اللہ رب العالمین اس کا جنت کے اندر اس کے لیے گھر بنائیں گے۔ تو جس نے بھی مسجد بنانی ہے، تعمیر مسجد کے آداب میں سے سب سے پہلی یہ چیز ہے کہ مسجد جو ہے وہ فقط اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے بنائی جائے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، ریاکاری کے لیے کہ لوگ دیکھیں میں نے بڑی مسجد بنائی ہے، بڑا اللہ کا گھر بنایا ہے، یا میں نے اکیلے نہیں یہ سارا کام جو ہے نا وہ کیا ہے۔ تو اس مقصد کے لیے جو ہے وہ بنائی گئی مسجد، اس کا انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، یہ حدیث سنن نسائی کے اندر ہے، کتاب الجہاد باب من غزا یلتمس الاجر والذکر، حدیث نمبر 3142 ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب الجہاد کے اندر لے کر آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يقبل من العبد الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، اللہ رب العالمین بندے کا صرف وہی عمل قبول کرتے ہیں جو خالص اس کے لیے ہو، وابتغی بہ وجہہ، اور اس عمل کے ذریعے اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کی جائے۔ جس عمل کے لیے اللہ کی رضا نہ حاصل کی جائے، اور جو عمل خالص اللہ کے لیے نہ ہو، خالصتاً جو عمل اللہ کے لیے نہیں ہے اور اس عمل کے ذریعے اللہ کی رضا کو حاصل نہیں کیا گیا، تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ انسان چاہے ایک مسجد کی بجائے 2 3 4 یا بڑی بڑی وہ جامع مسجد جو ہے مساجد قائم کرے، اس کو کوئی صلہ نہیں ملے گا، کوئی اجر نہیں ملے گا اگر اس کے اندر اللہ رب العالمین کی رضا شامل نہیں ہے۔ تو تعمیر مسجد کے آداب میں سے سب سے پہلی جو چیز ہے کہ جو آپ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، جو اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں، وہ صرف خالص اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہو، نہ کہ کسی کو دکھلانے کے لیے۔ تو اسی طرح تعمیر مسجد کے آداب میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ قبرستان میں مسجد تعمیر کرنی چاہیے یا نہیں، اس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ قبرستان کے اندر جو ہے وہ مسجد تعمیر نہیں کی جا سکتی، مسجد نہیں بنائی جا سکتی۔ صحیح بخاری کے اندر ہے، صحیح بخاری کتاب الصلاح کے اندر حدیث نمبر 428 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو مشرکین کا جو قبرستان تھا اس کو ختم کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر مسجد نبوی کو تعمیر کیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اگر قبرستان جو ہے وہ مشرکین کا ہے، اس کو ختم کر کے وہاں پر مسجد جو ہے وہ بنائی جا سکتی ہے، تعمیر کی جا سکتی ہے، وغیرہ قبرستان کے اندر مسجد بنانا جائز نہیں ہے۔ آج کل کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ انہوں نے جو مساجد بنائی ہوئی ہیں، اگر کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے، خاص طور پر جو آج کل کے زمانے میں ہوتا ہے، اگر کوئی پیر صاحب فوت ہو جائیں یا کوئی بڑی سیلیبریٹی جو ہے نا وہ فوت ہو جائے تو اس کی قبر جو ہے وہ مسجد کے اندر لے آتے ہیں۔ اب یہ عمل جو ہے یہ جائز نہیں، کیونکہ یہ تو شرک کی مشابہت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے نماز جنازہ کے اندر بھی سجدہ شاید کہ اسی وجہ سے جو ہے نا وہ نہیں رکھا ہوا
تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ قبرستان کے اندر جو ہے وہ مسجد بنائی جائے۔ البتہ حدیث سے ایک ہی چیز واضح ہوتی ہے، اگر مشرکین کی قبریں ان کو ختم کر کے وہاں پر مسجد جو ہے وہ بنائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ایک مساجد کی تعمیر کے حوالے سے ایک بہت بڑی بات ہے مساجد کی تزئین و آرائش کے متعلق، کہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر یہ عمل جو ہے نا وہ کثرت کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ لوگ مساجد کو جو ہے وہ مزین کرتے ہیں، مساجد کو بناتے سنوارتے ہیں، طرح طرح کے پتھر لگائے ہوتے ہیں، طرح طرح کی ٹائلز لگی ہوتی ہیں، پھولوں والے پتھر لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور اسی طرح جو سیلنگ ہے وہ طرح طرح کے اس کی بھی ڈیزائننگ طرح طرح کی ہے، مختلف ڈیزائننگ کی سیلنگ ہوئی ہے۔ تو کیا یہ عمل سنت کے جو ہے نا وہ مطابق جائز ہے یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، سنن نبی داؤد کتاب الصلاح حدیث نمبر 449 ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا قیامت جو ہے وہ اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک لوگ مساجد کی تزئین و زیبائش کے اندر باہم ایک دوسرے سے فخر نہیں کریں گے، تو اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت جو ہے لوگ مساجد کی تزئین و آرائش زیبائش کے اندر بہت زیادہ پیسہ خرچ کریں گے۔ جیسے آج کل کے مسلمانوں کی اگر حالت دیکھی جائے تو مساجد کے اندر طرح طرح کے پتھر لگائے ہوئے ہیں، مساجد کے اندر طرح طرح کے عمدہ قلین جو ہے وہ نقش و نگار والے ڈالے ہوئے ہیں، مگر مسجد کو آباد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ مساجد میں نماز پڑھنے والے کم ہیں اور زیب و زیبائش کرنے والے بہت زیادہ لوگ ہیں، مگر مسجد کو آباد کرنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ ہمارے معاشرے ہمیں حکم ملا مسجد کو آباد کرنے کا، تو ہم نے مسجد کو مزین کرنا شروع کر دیا ہے، اس کو آباد کرنا چھوڑ دیا ہے۔ تو جبکہ جس طرح سے ہم مسجد کو مزین کرتے ہیں، یہ تو نبی علیہ السلام نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتلائی ہے، جیسے ممبر و محراب کے اوپر عمدہ ترین پتھر جو ہے وہ اتنا زیادہ لگا دیں گے جس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ اسی طرح اور بہت سارے ایسے کام کریں گے جن کا کوئی مقصد ہی نہیں۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب الصلاۃ کے اندر حدیث نمبر 446 ہے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی کو تعمیر کرنے کا جو ہے نا وہ حکم دیا، مسجد نبوی کو تعمیر کرنے کا حکم دیا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور فرمایا میرا مقصد جو ہے وہ لوگوں کو بارش سے بچانا ہے، اور مسجدوں پر سرخ یا زرد رنگ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ مسجدوں میں سرخ یا زرد رنگ نہ کرو کہ لوگ جو ہیں وہ اس سے فتنے میں پڑ جائیں گے۔ یعنی مسجد نبوی کی توسیع کا حکم دیا، مسجد نبوی کی تعمیر کا، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی کی تعمیر کا حکم دیا، اور کہنے لگے کہ میرا جو مقصد ہے وہ لوگوں کو بارش سے بچانا ہے، اور منع کیا کہ وہ مسجدوں کے اندر سرخ یا زرد رنگ جو ہے اس کو وہ کریں، کیوں؟ کہنے لگے کہ لوگ اس سے جو ہے نا وہ فتنے میں پڑ جائیں گے۔ تو صحابہ کرام کے طرز عمل سے یہ چیز ملتی ہے کہ صحابہ کرام کا نظریہ مسجد کو آباد کرنا ہوتا تھا، اور مسجد کی بہت زیادہ جو ہے نا وہ تزئین و آرائش جو ہے اس چیز سے صحابہ کرام بھی بچتے تھے، البتہ توسیع کرتے تھے، اچھی حالت کے اندر مسجد کو رکھتے، اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے، وہاں پر خوشبو کا اہتمام کرتے۔ مگر اس طرح جیسے طرح طرح کی آج کل کے دور کے اندر مسجد کو طرح طرح کی جو ہے نا وہ چیزوں سے جو ہے نا وہ مزین کر دیا جاتا ہے، صحابہ کرام کا اس طرح کا طرز عمل نہیں تھا۔ اسی طرح تعمیر مسجد کے آداب میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ مساجد کے اندر جہاں پر ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، وہاں پر جو قالین وغیرہ ہیں وہ سادہ ہونے چاہیے۔ آج کل آلموسٹ ہر مسجد کے اندر جو ہے وہ نقش و نگار والے قالین ہیں، ہر مسجد کے اندر، الا ماشاءاللہ قلیل کوئی شاید ایسی جگہ نماز پڑھنے کے لیے کوئی ایسی مسجد نظر آئے جہاں پر نقش و نگار والے قالین نہ پڑے ہوئے ہوں۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے صحیح بخاری کتاب الصلاح میں ایک روایت ہے، حدیث نمبر 374 ہے، کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے گھر میں ایک پردہ لٹکا رکھا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا اس پردے کو میرے سامنے سے ہٹا دو۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے گھر کے اندر ایک پردہ جو ہے وہ لٹکا رکھا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پردے کو میرے سامنے سے ہٹا دو۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ اس کے نقش و نگار کی طرف نماز میں میرا دھیان چلا جاتا ہے، کہ اس کے نقش و نگار کی طرف نماز کے اندر میرا جو ہے وہ دھیان چلا جاتا ہے۔ یہاں سے ایک یہ بھی بات سمجھ آتی ہے
کہ نماز کے اندر جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ نماز کا خشوع خضوع ہے۔ اگر نماز کے اندر خشوع خضوع نہیں ہے تو وہ نماز ناقص ہے۔ اس نماز کا جو ہے نا انسان، جیسے حدیث میں آتا ہے نا، لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ کوئی جو ہے وہ 9واں حصہ اجر کا لے کے آتا ہے، کوئی 8واں لے کے آتا ہے، کوئی 7واں لے کے آتا ہے، کوئی 6واں لے کے آتا ہے، کوئی 5واں لے کے آتا ہے، کوئی 4تھا لے کے آتا ہے، کوئی 3را حصہ لے کے آتا ہے۔ تو یہ حصے کم کیسے ہوتے ہیں؟ جب انسان کی نماز کے اندر خشوع خضوع نہیں ہے۔ تو نماز کے اندر خشوع خضوع کا نہ ہونا بنیادی وجوہات میں سے ایک بہت بڑی وجہ نقش و نگار والے قالین، نقش و نگار والے مصلے، جائے نماز، نقش و نگار والی صفیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مبارک عمل کیا تھا کہ اس طرح کی چیز آپ دیکھتے، جیسے کہ پیچھے ہم نے ایک حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد اپنی قمیض جو ہے اس قمیض مبارک کو اتار کر فرمایا کہ اس کو ابو جہم کی طرف لے جاؤ اور اس سے 2 جو ہے نا وہ اور چادریں لے کر آؤ۔ کیوں؟ فَإِنَّهَا أَلْحَتْنِي فِي الصَّلَاةِ، الحتنی فی الصلاۃ، کیونکہ اس نے مجھے نماز کے اندر مجھے نماز میں جو ہے نا وہ غافل کر دیا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ جس جگہ ہم نماز پڑھتے ہیں حد الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ وہاں جو قلین ہے، وہاں پہ جو جائے نماز ہے، جو صف ہے، وہ ایسی ہونی چاہیے کہ جس کے اوپر نقش و نگار نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے نقش و نگار کی طرف نماز میں میرا جو ہے نا وہ دھیان چلا گیا، تو اس سے انسان کا خشوع خضوع جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ تو اور اسی طرح تعمیر مساجد کے آداب میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بعض مساجد کے اندر جو ہیں وہ بعض مساجد کے اندر گھڑیاں لگی ہوتی ہیں جو گھنٹے کے بعد ناقوس کی طرح بجتی ہیں۔ یہ جو عمل ہے یہ گرجا گھروں کی مشابہت ہے، جیسے گرجا گھروں کے اندر جو ہے نا وہ ناقوس بجتا ہے، تو اسی طرح بعض مساجد کے اندر جو ہے نا وہ گھڑیاں لگی ہوتی ہیں، ایسی گھڑیاں جو ہر گھنٹے کے بعد جو ہے وہ ناقوس کی طرح بجتی ہیں۔ تو اس طرح کی گھڑیاں جو ہے وہ مسجد کے اندر لگانی نہیں چاہیے۔ اور اسی طرح تعمیر مسجد کے آداب میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ کسی تہوار پر مسجد کے اندر لائٹنگ وغیرہ لگانا اور پھول جو ہے نا وہ لے کر آنا، لگانا، پھولوں سے اور جھنڈیوں سے مسجد کو سجانا، اور اسی طرح قمقموں سے جو ہے نا وہ مسجد کو سجانا، یہ بھی گرجا گھروں کی مشابہت ہے۔ آج کل کتنے مسلمان ایسے ہیں جو جیسے ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو اپنی مساجد کو جو ہے وہ پھولوں کے ساتھ سجاتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، قمقموں کے ساتھ سجاتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں، جبکہ اس طرح کا عمل جو ہے وہ نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ ہی صحابہ کرام سے ثابت ہے، نہ ہی تابعین سے ثابت ہے، نہ ہی تبع تابعین نے ایسے کیا، نہ ہی محدثین نے جتنے بھی حدیث کے امام گزرے ان میں سے بھی کسی نے اس طرح کا عمل نہیں کیا کہ ربیع الاول کا مہینہ ہو یا کوئی خاص مہینہ ہو یا کوئی خاص دن ہو یا کوئی خاص ایسی گھڑی ہو کہ جس کے اندر مساجد کو جو ہے وہ سجایا جائے، مساجد کے اندر لائٹیں لگائی جائیں، مساجد کو جھنڈیوں کے ساتھ، پھولوں کے ساتھ، قمقموں کے ساتھ سجایا جائے۔ اس طرح کا عمل نبی علیہ السلام کی سیرت سے، آپ کے صحابہ کرام کے طرز عمل سے ایک جگہ پر بھی ثابت نہیں ہے، ملتا نہیں ہے۔ تو یہ تو گرجا گھروں کی جو ہے نا وہ مشابہت ہے، وہ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ اپنے گرجا گھروں کو لائٹوں سے جو ہے نا وہ سجاتے ہیں، اس طرح کے کام جو ہے نا قمقموں سے سجانا، یہ تو نصارہ کا عمل ہے، یہ اسلام نے تو یہ تعلیمات ہی نہیں دی ہیں جو آج کل کے مسلمان نے اختیار کی ہوئی ہیں۔ تو تعمیر مسجد کے آداب میں سے ایک یہ ہے کہ مساجد کو اس طرح سے نہ سجایا جائے جس طرح گرجا گھروں کو سجایا جاتا ہے، کیونکہ اس سے ان کی مشابہت ہوتی ہے، جس طرح مسجد نبوی ہے، جس طرح مسجد حرام ہے، یعنی جس طرح ہمیں حکم ملا ہے ہمیں تو اس طرح کر دکھانا چاہیے۔ تو یہ چیزیں تھیں تعمیر مسجد کے آداب میں سے کہ مسجد جو ہے وہ محض صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے بنائی جائے، ایسی جگہ مسجد نہیں بنانی چاہیے جہاں پر قبرستان ہو۔ اگر مشرکین کا قبرستان ہے تو اس کو ختم کر جو ہے نا وہ مسجد بنائی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح مساجد کی بہت زیادہ تزئین و آرائش جو ہے، ان کی جو ذبائش ہے، یعنی مساجد کو مزین کرنا اور ان کی آباد کاری کا خیال نہ کرنا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور اسی طرح مساجد کے اندر جو قالین وغیرہ ہیں، جو صفیں وغیرہ ہیں، ان کو جو ہے نا وہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ نقش و نگار والی نہ ہو۔ اور اسی طرح مساجد میں ایسی گھڑیاں نہ لگی ہوں جو ہر گھنٹے کے بعد ناقوس کی طرح بجتی ہوں۔ اور اسی طرح مساجد کو
جو ہے نا وہ ایسے مساجد کے اندر خاص تہوار کے اوپر لائٹنگ لگانا اور جھنڈیاں لگانا اور پھولوں اور کمکموں سے سجانا، تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ تعمیر مسجد کے آداب کے منافی ہیں۔ اب ہم اس چیز کا تذکرہ کرتے ہیں، یعنی مسجد کی خبر گیری کرنا۔ مسجد کی خبر گیری کرنے کے متعلق سورہ توبہ میں آیت نمبر 18 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ دیکھیں ہم کن کن چیزوں کا جو ہے نا وہ خیال کرتے ہیں، خاص تہوار پر مسجدوں کو آباد کرنا، اور اسی طرح مساجد کے اندر جو ہے نا وہ بڑے بڑے عمدہ نقش و نگار والے قلین لے کر آ جانا، اور اسی طرح جو ہے نا وہ لوگوں کو دکھلاوے کے لیے مساجد کو مزین کرنا، مہنگے مہنگے پتھر لگانا، اسی طرح محراب کو سجا دینا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہم وہ اختیار کرتے ہیں جن کا ہمیں حکم نہیں ملا ہے۔ ہمیں حکم کس چیز کا ملا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا گھر بنایا جائے اور اس کو آباد کیا جائے۔ سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ کے گھر کو آباد وہی کرتا ہے جو اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان رکھتا ہے، اور قیامت کے دن کے اوپر جس کا ایمان ہے وہی انسان جو ہے وہ اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے۔ اور اسی طرح حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، سنن نبی داؤد کتاب الصلاۃ باب اتخاذ المساجد فی الدور، حدیث نمبر 758 ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور وان تنظف وتطیب۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ محلوں کے اندر جو ہے وہ مساجد کو تعمیر کیا جائے، مساجد کو بنایا جائے۔ ببناء المساجد فی الدور، محلوں کے اندر مساجد بنانے کا، ان کو تعمیر کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اور دوسرا حکم کیا دیا؟ وَأَن تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ، اور مساجد کو بنانے کے بعد ان کو صاف ستھرا رکھا جائے، وہاں پر صفائی کا خاص خیال رکھا جائے، وَتُطَيَّبَ، اور وہاں پر خوشبو کا جو ہے نا وہ باقاعدہ طور پر انتظام کیا جائے۔ یعنی مسجد کی خبر گیری کرنے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہے نا وہ رہنمائی کی ہے، یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ مساجد محلوں کے اندر قائم کی جائے، ان کو تعمیر کیا جائے، ان کو بنایا جائے، اور اسی طرح ان کو خوشبو لگائی جائے، ان کی صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھا جائے۔ تو یہ چیز مسجد کی خبر گیری کے اندر ہے۔ اب ہم اس چیز کا تذکرہ کرتے ہیں جو مسجد کی آباد کاری کے اندر شامل ہے۔ تو جس طرح تعمیر مسجد کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے، اسی طرح مسجد کی خبر گیری کرنا جس طرح ضروری ہے، اسی طرح مسجد کی آباد کاری جو ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ ہر مسلمان جو کلمہ پڑھنے والا ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اللہ کے گھر کو آباد کرے۔ دیکھیں جیسے ہم اپنے گھروں کو آباد کرتے ہیں، اپنے گھروں کا خیال کرتے ہیں، اپنے گھروں میں صفائی ستھرائی کا خیال کرتے ہیں، تو اسی طرح اللہ رب العالمین کے گھر کو بھی جو ہے نا وہ آباد کرنا چاہیے، اس کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ جس طرح اپنے گھر کو آباد کرنے کی فکر رہتی ہے، فکر لاحق رہتی ہے، تو اسی طرح اللہ رب العالمین کے گھر کو آباد کرنے کی ہر مسلمان کو جو ہے وہ فکر لاحق رہنی چاہیے، کیونکہ یہ بہت ہی ایک عظیم عمل ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کا جو ہے نا وہ سایہ نصیب کریں گے۔ تو ان میں سے ایک کون ہے؟ رجل قلبہ معلق فی المسجد، وہ بندہ جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے، وہ فجر پڑھ کے جاتا ہے اس کو ظہر کی فکر ہوتی ہے، ظہر پڑھ کے جاتا ہے اس کو عصر کی فکر ہوتی ہے، عصر پڑھ کے چلا جائے اس کو مغرب کی فکر ہوتی ہے، اس کو عشاء کی فکر ہوتی ہے، اس کو اللہ کے گھر میں بار بار آنے کی طلب ہوتی ہے، جستجو ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے گھر کو آباد کرے۔ مسجد کے ساتھ اس کا دل بہت زیادہ لگ جاتا ہے، جڑ جاتا ہے۔ وہ باہر اتنا بازاروں کے اندر جو ہے نا وہ اتنا چلتا پھرتا نہیں ہے، گھومتا نہیں ہے، اتنا راضی وہ باہر نہیں رہتا جتنا وہ خوش آ کر اللہ کے گھر میں ہوتا ہے۔ تو اللہ کے گھر کے ساتھ اس کا دل جڑا ہوا ہوتا ہے۔ فرمایا ایسا بندہ جو ہے جب قیامت والے دن کسی جگہ پر کوئی سایہ نظر نہیں آئے گا تو اللہ رب العالمین یہ جو مسجد کو آباد کرنے والا ہے، یہ جو اللہ کے گھر کو آباد رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سائے تلے ایک جگہ عطا فرمائیں گے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا قیامت والے دن۔ اور اس سے آگے ایک سنن ابن ماجہ کی کتاب المساجد باب المشی الی الصلاۃ حدیث نمبر 781، حدیث عجیب و غریب حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فضیلت، کیا شان، کیا مقام بیان فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا بشر المشائین
فی الظلم الی المساجد، جو لوگ اندھیروں کے اندر چل کر اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے آتے ہیں، قیامت والے دن مکمل ان کو نور ملے گا، اس کی ان کو خوشخبری دے دو، ان کو بشارت دے دو۔ جو لوگ اندھیروں کے اندر چل کر اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے آتے ہیں، قیامت والے دن ان کو مکمل نور ملنے کی خوشخبری ہے، مبارک ہے ان کو، بشارت ہے ان کو۔ مگر افسوس ہوتا ہے کہ صحابہ کرام تو وہ تھے، یعنی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے کے اندر کوئی اتنا، جیسے ہمارے ہاں لائٹ کا بڑا انتظام ہے، راستے اچھے ہیں، لائٹنگ ہوتی ہے، انسان جو ہے وہ روشنی کے اندر چل کے جا سکتا ہے، اچھے راستے پر چل کے جا سکتا ہے، مساجد کے اندر بڑا پیارا ماحول ہوتا ہے، کسی جگہ پر پنکھے لگے ہوئے ہیں، کسی جگہ پر ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں، اے سی لگے ہوئے ہیں، کسی جگہ پر ہیٹر لگے ہوئے ہیں، اتنا پیارا ماحول دیا جا رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کرام تپتی ہوئی زمینوں کے اوپر سجدہ کرتے تھے، اللہ کے گھر کو آباد کرتے تھے۔ کوئی ایسی سہولیات ان کے لیے میسر نہیں تھی جس طرح کی آج کل کے مسلمان کے لیے ہیں۔ اور جیسے حدیث سے پتہ چلتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو اندھیروں کے اندر چل کر مساجد میں آنے والے ہیں، قیامت والے دن ان کو مکمل نور کے ملنے کی بشارت سنا دو، خوشخبری دے دو۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں کوئی اتنی سہولیات نہیں ہوا کرتی تھی، اندھیرا ہوا کرتا تھا، مگر پھر بھی وہ لوگ مساجد کو آباد کرتے تھے، اللہ کے گھروں میں چل کر جاتے تھے۔ آج کل کے مسلمان ساری سہولیات کے باوجود اللہ کے گھر میں جا نہیں سکتے ہیں، اور قیامت کے دن جب انسان اٹھایا جائے گا اس کو نور کی ضرورت ہوگی، اس کو روشنی کی ضرورت ہوگی۔ اور فرمایا وہ انسان جو اللہ کے گھر کی طرف چل کر جاتا ہے مکمل نور اسے ملے گا، روشنیاں اس کا انتظار کر رہی ہوں گی۔ اور سورہ مدثر کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب جنتی جو ہے وہ جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، مکالمہ ہوگا، سوالات ہوں گے، ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ قالوا لم نکو، ایک دوسرے سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کہ بتاؤ، جنت والے جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں جہنم کی سقر وادی کے اندر کون سی چیز لے کر آئی ہے؟ تو آگے سے کیا کہیں گے؟ لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم اللہ کو سجدہ نہیں کرتے تھے، ہم مسجد کو آباد نہیں کرتے تھے، ہم اللہ کے گھروں کا خیال نہیں کرتے تھے، ہم اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آج اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہمیں جہنم کی سقر وادی کے اندر ڈالا ہوا ہے۔ تو مسجد کی آباد کاری کی فضیلت میں سے ایک بڑی فضیلت یہ ہے، جہاں پیچھے ہم نے بیان کیا کہ اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ دوسری فضیلت کیا ہے کہ مسجد کو آباد کرنے والا جو ہے اور مسجد کی طرف پیدل چل کر جانے والا جو ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو مکمل نور عطا فرمائیں گے، مکمل روشنی عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کتاب الاذان کے اندر حدیث ہے، حدیث نمبر 662 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غدا الی المسجد وراح اعد اللہ له نزوله من الجنت کلما غدا وراح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص صبح یا شام کسی وقت مسجد کے اندر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ صبح اور شام اس کے لیے جنت کے اندر مہمان نوازی تیار کرتے ہیں۔ تو یہ فضیلت جو ہے، یہ مقام جو ہے، یہ اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے کا ہے۔ جو اللہ رب العالمین کے گھر کو آباد کرتا ہے یہ مرتبہ بھی اسی کو ملے گا، یہ مقام بھی اسی کو ملے گا۔ آگے مسجد کی آباد کاری کے حوالے سے اسی طرح ایک اور حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب الذکر والدعاء کے اندر حدیث نمبر 2699 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ۔ اس حدیث کے اندر ایک بہت بڑی اصلاح بھی ہے ہمارے لیے، اور 4 انعامات اللہ رب العالمین نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 انعامات کا اس حدیث کے اندر تذکرہ فرمایا ہے۔ فرمایا وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، جو قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر جمع ہوتی ہے، اس کے بعد یتلون کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس کی تعلیم کو حاصل کرتے ہیں، آگے پہنچاتے ہیں۔ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، آپس کے اندر اس کو پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کو پڑھاتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں۔ فرمایا إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ 4 انعام دیتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے گھر میں جمع ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، آپس میں اس کو پڑھتے ہیں، ان کو 4 انعامات ملتے ہیں۔ پہلے نمبر کے اوپر فرمایا نزلت علیہم السکینۃ، ان پر سکینت اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں، ان کو قلبی اطمینان ملتا ہے، ان کو قلبی سکون ملتا ہے۔ آج کل دیکھیں لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں،
ہر بندے کو ٹینشن جو ہے نا وہ لگی ہوئی ہے، ہر بندہ ڈپریشن کے اندر ہے، اکثریت مسلمانوں میں سے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ مسجد کے اندر ہمارا اتنا ٹائم نہیں گزرتا جتنا ہمارا ٹائم مارکیٹوں میں، بازاروں میں، کھیل کود کے میدانوں کے اندر جتنا ہمارا وقت صرف ہوتا ہے نا، ہم مسجد میں اتنی دیر ٹھہر نہیں سکتے، ہم مسجد میں زیادہ دیر قرآن نہیں پڑھ سکتے، ہم مسجد میں زیادہ دیر نماز کے لیے انتظار نہیں کر سکتے۔ تو اس وجہ سے ہمیں قلبی سکون نہیں ملتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو قوم اللہ کے گھر میں جمع ہونے کے بعد اللہ کی کتاب کو پڑھتی ہے، اس کی تلاوت کرتی ہے، آپس میں ایک دوسرے کو سنتے سناتے ہیں، فرمایا نازلت علیہم السکینہ، اللہ تعالیٰ ان پر سکینت نازل کریں گے، اطمینان نازل کریں گے، قلبی سکون ان کو اللہ مہیا کریں گے، ان کے دلوں میں اللہ کی طرف سے سکون ڈال دیا جائے گا۔ وغشیتہم الرحمۃ، اللہ کی رحمت جو ہے ایسے لوگوں کو ڈانپ لیتی ہے۔ وحفتہم الملائکۃ، رحمت کے فرشتے جو ہیں ان کو گھیر لیتے ہیں۔ اور سب سے بڑا انعام یہ ہے، انسان اگر دیکھے تو اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی اوقات کیا ہے، مگر اس کا مقام اور مرتبہ کس وجہ سے زیادہ ہے؟ فرمایا اگر وہ اللہ کے گھر میں آ کر قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل کرتا ہے، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ رب العالمین کے پاس اس بندے کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ اپنے فرشتوں میں ان کا ذکر خیر فرماتا ہے، یعنی جو بندہ اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں جو مقرب فرشتے ہیں، ان فرشتوں کے درمیان اللہ تعالیٰ اس بندے کا ذکر خیر کرتے ہیں، اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو اللہ کے گھر کو دنیا میں آباد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ مقام دیتے ہیں، یہ مرتبہ دیتے ہیں کہ جو فرشتوں کی جماعت اللہ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ ان کے سامنے اس بندے کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو یہ ساری فضیلتیں جو ہیں وہ مسجد کو آباد کرنے کے حوالے سے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب البیوع کی حدیث ہے، آخری حدیث جو ہے اس حوالے سے ہم بیان کرتے ہیں، احادیث تو بہت زیادہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں، جو شخص اپنے گھر سے اچھی طرح وضو کر کے مسجد کی طرف جاتا ہے، اس کی نیت وہاں پر جا کر صرف نماز پڑھنا ہے، یعنی مسجد کی طرف جا رہا ہے، اس کی نیت صرف مسجد میں جانا اور جا کر نماز پڑھنا ہے، تو فرمایا جو قدم یہ اٹھاتا ہے، جو قدم یہ اٹھاتا ہے، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند کرتے ہیں، ایک گناہ معاف کرتے ہیں۔ تو یہ فضیلت کس کو ہے؟ صرف اس بندے کو ہے جو اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے۔ اور اسی حدیث کے اندر، یہ لمبی حدیث ہے، فرمایا جب یہ بندہ جا کر اللہ کے گھر میں بیٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد ہماری عادت بن چکی ہے ادھر سے سلام پھیرا فوری طور پر اٹھ گئے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو بندہ اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے نماز کے بعد اور دعا کر رہا ہے یا ذکر کر رہا ہے، اذکار کر رہا ہے، تو اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ، اللہم اغفر لہ ورحمہ، اے اللہ اس کو معاف فرما اور اس پر رحم فرما۔ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جو مسجد کو آباد کرتا ہے اور مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر ذکر اذکار کرتا ہے، اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں کہ اللہ اس کو معاف فرما، اس کی مغفرت فرما، اس کے گناہوں کو دھو ڈال اور اس پر اپنی رحمت کا نزول فرما۔ یہ ساری کی ساری دعائیں، یہ ساری کی ساری شان و شوکت کس کے لیے ہے؟ جو اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے۔ تو آج ہم نے جس چیز کا تذکرہ کیا ہے وہ تعمیر مسجد کے آداب، مسجد کی خبر گیری کرنا اور اسی طرح مسجد کی آباد کاری کرنا، اس چیز کا آج ہم نے تذکرہ کیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آگے ہم اسی نماز کے سیشن میں جو ہے نا وہ مساجد کی، جن مساجد کی خاص طور پر فضیلت بیان کی گئی ہے، ان کے بارے میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔